اس زندگی میں ہمیں لوگوں کی طرف سے، اپنے ماتحتوں کی طرف سے، ملازمین کی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے مسلسل تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی تو وہ تکلیف اور پریشانی واقعی ان کی وجہ سے، ان کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، ہمیں اس لیے تکلیف پہنچتی ہے۔ کبھی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی کام صحیح کر رہا ہوتا ہے لیکن ہم اسے اپنے لیے باعث تکلیف سمجھ لیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص میری مرضی کے مطابق کام کیوں نہیں کر رہا جیسے میں چاہتا ہوں، جبکہ ہمیں وہاں اختیار نہیں ہوتا۔ ہم پہلا پہلو لے کے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اگر واقعی کوئی شخص ہمارا مجرم ہو، قصوروار ہو، ہم اسے کتنا معاف کریں؟ اس سوال کا جواب حدیث سے ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم فصمت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا رسول اللہ کم اعفو عن الخادم فقال کل یوم 70 مرہ۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک آدمی نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اپنے خادم کو میں روزانہ کتنی مرتبہ معاف کروں؟ یعنی وہ بہت ذرا غلطیاں کرتا ہے، قصور کرتا ہے، کتنا معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ اس صاحب نے پھر دوبارہ سوال کیا کم اعفو عن الخادم، اے اللہ کے نبی میں خادم کو روزانہ کتنا معاف کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یوم 70 مرہ، کہ روزانہ تم 70 مرتبہ معاف کیا کرو۔ الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آدمی سے شمار کرے کہ میں نے 5 مرتبہ یا 6 مرتبہ تو معاف کرنا ہے، اس کے بعد میں نے معاف نہیں کرنا۔ جیسے بعض لوگ کہہ یہ کرتے ہیں کہ جی صبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، کوئی حد ہوتی ہے، فلاں نے تو ساری حدیں ہی کراس کر لی، اس نے فلاں موقع پر یہ بات کہی، فلاں موقع پر میری مرضی کے خلاف یہ کام کیا، میرے خلاف یہ کام کیا، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس کو معاف کیا ہے، اب میں کیسے معاف کروں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بڑا اہم ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ کل یوم 70 مرہ، کہ روزانہ 70 مرتبہ معاف کرو، ایک دن میں 70 مرتبہ، اور مراد یہ ہے کہ کثرت سے معاف کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کثرت سے معاف کرتے ہیں، بندہ بھی کثرت سے معاف کرے۔ اور جو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صبر کی بھی حد ہوتی ہے، تو یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ اس طرح صبر کیجئے جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگوں کو معاف کیا، کتنا صبر فرمایا آپ نے۔ طائف کا واقعہ اکثر مسلمانوں کو معلوم ہے کہ آپ وہاں تشریف لے گئے، 3 سرداروں کو دین کی دعوت دی۔ ایک نے کہا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، دوسرے نے کہا کہ معاذ اللہ کیا اللہ کے سوا آپ کو کوئی آدمی نہیں ملا نبی بنانے کے لیے؟ اندازہ فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی کمی تھی؟ جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے کس چیز کی کمی نہیں تھی، پھر بھی اس احمق نے شخص نے یہ بات کہہ دی۔ اسی طرح تیسرے نے بھی یہ کہا، ایسی یہ نامناسب بات کہی، تو ایک تو انہوں نے یہ گستاخی کی۔ اس کے بعد پھر جب آپ وہاں سے جانے لگے تو لڑکے پیچھے لگا دیے کہ آپ کو پتھر ماریں۔ انہوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ کے جسم مبارک زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا۔ اب اندازہ فرمائیں کہ اس وقت فرشتہ آیا، عرض کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اگر آپ حکم دیں تو آپ کی طرف سے انتقام لوں، دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، درمیان کی آبادی میں جو لوگ رہتے ہیں طائف والے، ان کے بالکل پس جائیں گے، کیما بن جائے گا۔ تو آپ کو فرما دینا چاہیے تھا کہ ضرور جس طرح انہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور دین کی دعوت کا انکار کیا ہے، میرا مذاق اڑایا ہے، ان کی سزا تو یہ ہونی چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں یہ نہیں پسند کرتا۔ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں، شاید ان کی نسلوں کو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ تو دیکھیں آپ نے معاف فرمایا، درگزر فرمایا۔ مکہ میں لوگوں کتنی آپ کو تکالیف دیں، آپ کے خاندان کے لوگوں نے، برادری کے لوگوں نے، آپ کے چچاؤں نے، کتنی لوگوں نے تکلیف دی آپ کو، لیکن آپ نے سب کو معاف فرما دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو آپ مکہ میں بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے، سر مبارک آپ کا جھکا ہوا تھا، اونٹنی پر آپ سوار تھے۔ ایک صحابی نے اس دن کہہ دیا الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلوں کا دن اور انتقام کا دن ہے، آج تو گوشت لوگوں کے اتارے جائیں گے، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم الرحمہ، آج تو مہربانی اور رحم دلی کا مظاہرہ کرنے کا دن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، اللہ تمہیں معاف فرمائے، میں نے تو معاف کر ہی دیا۔ تو دیکھیں 2 باتیں ہمارے سامنے جمع ہو گئی، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف اور آپ کی معافی، اور نمبر 2 دوسرا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تکلیف، یوسف علیہ السلام کو اور زیادتیاں، اور پھر یوسف علیہ السلام کی معافی۔
بدل لینے پر وہ قادر بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بادشاہ بن گئے تھے، یوسف علیہ السلام بھی بادشاہ تھے، اور ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اور مشرکین مکہ نے انتہا درجے کی تکالیف آپ کو پہنچائی تھی، لیکن آپ نے ان کو معاف فرما دیا۔ یقیناً ہمیں جو تکالیف پہنچتے ہیں وہ اس درجے کی تکالیف نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی معافی کو، درگزر کو عادت بنائیں تاکہ زندگی میں سکون پیدا ہو اور ہمارے اپنے متعلقین سے تعلقات اور مراسم اچھے رہیں، اور ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں، وہ ہم سے مستفید ہوتے رہیں۔ اس کا یہی راستہ ہے کہ ہم معافی کو اور درگزر کو اپنی عادت بنائیں۔ جس شخص میں درگزر اور معافی کی عادت ہے اس کی زندگی چلتی رہتی ہے، تعلقات بحال رہتے ہیں، اور جس شخص میں معافی درگزر کی عادت نہیں ہوتی وہ لوگوں سے کٹ جاتا ہے، کسی کو فائدہ پہنچا بھی نہیں سکتا اور فائدہ حاصل بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمتی تعلیمات سمجھ کر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔